بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں عام تاثر یہ ہے کہ سود کی حرمت کے بعد اگر کوئی متبادل امکان موجود ہے تو وہ انویسٹرز کے لیے یہ ہے کہ وہ کسی بزنس کا کاروبار کا انتخاب کریں اور اس میں اپنا سرمایہ لگائیں، اور اس شرط کے ساتھ لگائیں کہ اگر اس کاروبار کو منافع ہوگا تو ان کو بھی منافع ملے گا اتنے ہی تناسب سے پرسنٹیج کہ جتنا منافع ہوا، اور اگر کاروبار کو نقصان ہوگا تو ان کو بھی لازماً نقصان ہوگا اتنا ہی کہ جتنا کاروبار میں ان کے انویسٹمنٹ سے ان کی ویلیو بنتی ہے، اسی تناسب سے۔ عام خیال تاثر یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ انویسٹمنٹ ناجائز ہے۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کے لیے کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنے کے نتیجے میں منافع میں شریک ہونا یہ بھی ایک اختیاری چیز ہے، اور نقصان میں شریک ہونا یہ بھی ایک اختیاری چیز ہے۔ اس میں دین نے کوئی پابندی نہیں لگائی سوائے اس پابندی کے کہ جو ربا کی حرمت کی پابندی ہے، اور وہ پابندی یہ ہے کہ اگر کاروبار کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر آپ اپنی اصل رقم کی ویلیو سے ایک پائی زیادہ لینے کے حقدار نہیں ہیں، اس لیے کہ اس صورت میں وہ زیادتی ہوتی ہے، وہ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ناانصافی قرار دیا ہے اور ربا قرار دے کے اس کو حرام ناجائز کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص چنانچہ یا کوئی ادارہ اپنی رقم کو انویسٹ کرتے ہوئے ان کو اس کاروبار کو کہ جو ان سے پیسہ لے کر انویسٹ کر رہے ہیں اس بات کا پابند کرتا ہے کہ جو رقم انہوں نے دی ہے وہ سیکیورڈ رہے گی، اس میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، البتہ اس کے علاوہ اگر کاروبار کامیاب ہوگا، اس کو منافع ہوگا تو وہ منافع میں شرکت کے حقدار ہوں گے، چاہے ویریبل کم زیادہ منافع کی صورت میں، چاہے فکسڈ۔ مگر اگر کاروبار کو نقصان ہوگا تو یہ انویسٹر اپنی اصل رقم کے علاوہ ایک پائی بھی زیادہ نہیں لے سکتا۔ یہ ہمارے ہاں جو عام طور پر تاثر ہے کہ نفع اور نقصان میں دونوں میں شرکت اسلامی نوعیت کی انویسٹمنٹ کے لیے ضروری ہے، یہ اس کی بنیاد قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تصور قائم ہوا ہے کہ نقصان میں شرکت بھی ضروری ہے جائز انویسٹمنٹ کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ جس نے رسک نہیں لیا وہ منافع کا حقدار بھی نہیں ہے۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اگر اس حدیث کو ٹریس کیا جائے، اس کی اصل کی طرف بڑھا جائے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک غلام کی اجرت کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہوئے یہ تبصرہ فرمایا تھا کہ جس میں اصل میں اس غلام نے پہلے مالک آقا سے دوسرے مالک کی طرف جب منتقلی اس کی ہوئی، اس کو دوسرے مالک نے خرید لیا، اور معلوم یہ ہوا کہ پہلے مالک کے زمانے میں اس نے کوئی محنت کی تھی، کوئی کام کیا تھا جس سے اس کی اجرت آئی، اور یہ سوال پیدا ہوا کہ اب یہ اس کا معاوضہ اجرت پہلے یا دوسرے مالک کو ملے گا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مالک کے حق میں فیصلہ فرماتے ہوئے یہ تبصرہ فرمایا کہ جس نے اس کی ذمہ داری لی وہی اس کے منافع کا بھی حقدار ہے۔ اس کا کوئی تعلق ربا سے یا عام کاروبار سے نہیں ہے، یہ ایک خاص موقع کی بات ہے۔ چنانچہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ اسلام کی روح سے جائز انویسٹمنٹ میں لازم ہے کہ انویسٹمنٹ کرنے والا اپنی اصل رقم کو نقصان کے خطرے سے بھی دوچار کرے۔